हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने फिर कीमती मौका बख्शा ताकि खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आप इसको सुने और इस पर अमल करें और अपने ख़ानदानों को, बच्चों को सिखाएं, ताकि वो बूढ़े होने तक भी बच्चे जो हैं इस कलाम से ना हट सकें। तो मेरे अजीजों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, मजमून जो है उसको हम देखते हैं, ईमान का दरवाज़ा खोल दिया। मेरे अजीजों, ये हम देखेंगे कि ईमान का दरवाज़ा खुदा ने कैसे खोला और किसके लिए खोला। हम देखेंगे इसमें से अमाल की किताब उसका 14 बाब और उसकी 27 आयत में देखते हैं खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा है। वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया को जमा किया और उनके सामने बयान किया कि खुदा ने हमारी मार्फत क्या कुछ किया है, और ये कि उसने गैर कौमों के लिए ईमान का दरवाज़ा खोल दिया है और वो शागिर्दों के पास मुद्दत तक रहे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, यहां पे शागिर्द जब इकट्ठे हुए और यहां पे जब पौलुस उनको इकट्ठा करता है, बताता है, जब शागिर्दों ने अंताकिया में कलीसिया को जमा किया, वहां पे जमा करके अपनी तबलीग की रेशो जो थी बताई कि वहां पे कहां कहां पे उन्हें तबलीग की, कहां कहां पे उन्हें तबलीग का काम किया। और जब उनको हाल सुनाने लगे तो कहा, और वो खुशी से खुश हुए क्योंकि उनके जो कलाम का बीज जो बो रहे थे उनको वहां से फल मिला। जब फल मिलता है तो मेरे अजीजों, खुशी ऑलरेडी हमारे दिलों में जाहिर होती है, हमारे चेहरों से टपकती है, हमारी जिंदगियां खुशहाल नजर आती हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज हम खुदा की खुशखबरी के बगैर, खुशखबरी सुनाए बगैर ही चाहते हैं कि खुदा हमें बरकत दे या खुदा हमें खुशहाली बख्शे, खुदा हम पे अपना जलाल जाहिर कर सके। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पे वो रेशो बता रहे थे और खुशी के मौका हुआ, यानी मौका उनको मिल गया। दोनों अजीम जो आदमियों ने मसीह की इनकसारी के साथ बयान किया कि खुदा ने हमारी मार्फत क्या किया है, खुदा ने हमारी मार्फत वहां पे क्या क्या काम किए हैं, और ये कि उसने गैर कौमों के लिए ईमान का दरवाजा खोल दिया है। गैर कौमों के लिए ईमान के दरवाजे खोल दिए उनके वसीला से। जब उन्होंने वहां पे मेरे अजीजों वहां पे जाके कलाम सुनाना शुरू किया, वहां पे बयान किया, बताया कि खुदा ने हमारे लिए क्या कुछ किया है, बल्कि उसको पसंद आया हमारे वसीला से, यानी कहते हैं कि हमारे वसीला से सरंजाम हुआ। तो मेरे अजीजों, आज हमें भी इस बात को सीखने की जरूरत है कि आज जब तक हम अपने मुंह के दरवाजे नहीं खोलेंगे, तब तक हमारे लिए मेरे अजीजों खिदमत के दरवाजे भी नहीं खुलेंगे, गैर कौमों के लिए भी दरवाजे नहीं खुलेंगे। हमारी जिंदगी में मेरे अजीजों जो बंद दरवाजे पड़े हैं वो उस वक्त ही खुलेंगे जब हम अपने कदमों को बढ़ा के अपने मुंह के दरवाजे को जब खोलेंगे। इस मुंह के दरवाजे को जब खोलना शुरू करेंगे तो फिर मेरे अजीजों गैर कौमों में भी आप मनादी करेंगे और उनके लिए भी खुदा कलाम के दरवाजे खोल देगा, ईमान के दरवाजे खोल देगा। क्योंकि मेरे अजीजों, हर कोई ईमान नहीं लेके आ सकता यीशु मसीह पे, हर किसी का ये बस की बात नहीं है। जब आप अपने मुंह को खोलेंगे, जब आप मनादी करेंगे, जब बीज बोएंगे, जब आप पे दिलेरी से निकलेंगे और गैर कौमों में जाएंगे, बताएंगे, तो फिर उनके लिए फिर ईमान के दरवाजे खुल जाएंगे। इसी तरह मेरे अजीजों, यहां पे वो बयान करता है, बताता है, बल्कि उसको पसंद आया, किसको? खुदा को पसंद आया कि उनके लिए जब वो काम किया तो वहां पे ईमान के दरवाजे उनके लिए खुल गए। हाल 15 बाब उसकी 4 आयत में देखते हैं क्या लिखा है। जब यरूशलेम में पहुंचे तो कलीसिया और रसूल और बुजुर्ग उनसे खुशी के साथ मिले और उन्होंने सब कुछ बयान किया जो खुदा ने उनकी मार्फत किया था। यानी यहां पे भी वो यही बताता है कि उन्होंने बयान किया,
خوشی کے ساتھ بیان کیا، شاگرد بہت خوش ہوئے۔ تو میرے عزیزو، آج تو ہم ایک دوسرے کی خدمت جب وہ کوئی کر رہا ہوتا ہے تو ہم خوش نہیں ہوتے، بلکہ آج تو ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ اسی ان کی خدمت جو ہو رہی ہوتی ہے بھیڈاں کھون دے چکر چونے ہاں کہ بھیڈاں بس ایک دوجے دیاں کھو لئیے، ادھروں بھیڑ پھڑو، انہوں رنگ کر کے ادھر نو کر دو، ادھر ہی رنگ کرو تو ادھر کر دو۔ لیکن میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ خدمت کی۔ جب انہوں نے خدمت کی وہاں پہ تو میرے عزیزو، پالوس یروشلم میں پہنچا اور انہوں نے بزرگوں کے سامنے خوشخبری بتائی، خوشخبری کا سارا حال بتایا، منادی جو کرتے تھے اس کا سارا حال بتایا، اور میرے عزیزو وہ خوشی خوشی ساری باتیں بتا رہے تھے۔ اس نے غیر قوموں میں جو منادی کی تھی ان کو تسلیم کیا، اور تسلیم کرنا پڑا کہ وہی خوشخبری ہے جو ہم یہودیوں کے سامنے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے عزیزو 21 باب کو ہم دیکھیں گے، مال 21 باب اس کی 19 آیت میں کیا لکھا ہے۔ اس نے انہیں سلام کر کے جو کچھ خدا نے اس کی خدمت سے غیر قوموں میں کیا تھا مفصل بیان کیا۔ یعنی میرے عزیزو، یہاں پہ بھی وہ یہی بات بتا رہا ہے کہ اس نے ان سے سلام کیا، بتایا اور کہا کہ غیر قوموں بتایا کہ خدا نے کیسے ان کے وسیلہ سے وہاں پہ کام کر رہا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، ہم 11ویں باب، اعمال 11واں باب اور اس کی 18 آیت میں دیکھتے کیا لکھا ہے۔ یہ سن کر چپ رہے اور خداوند کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ پھر تو نے بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پہ بھی وہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ انہوں نے خدا کی تمجید کی اور یہ سن کر چپ رہے اور تمجید کی اور کہا کہ پھر تو بے شک خدا نے، کہتا ہے بے شک خدا نے غیر قوموں کی زندگی کے لیے، غیر قوموں کی زندگی کو بدلنے کے لیے، غیر قوموں کی زندگی کو تاکہ وہ بدل سکے، چینج ہو سکے، تاکہ یسوع کا جو کفارہ ہے، یسوع مسیح نے جو کفارہ دیا ہے، صلیب پہ جو جان دی ہے، وہ صلیب پر جان جو دی گئی ہے اس کے وسیلہ سے ان کی نجات ہو سکے۔ کیونکہ میرے عزیزو، انجیل میں ہم دیکھتے ہیں، یعنی نئے عہد نامے میں اور پرانے عہد نامے میں، اور میرے عزیزو پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ہمیں نجات کے بارے میں ملتا ہے کہ نجات کی تعلیم ملتی ہے، اور میرے عزیزو ہم کو بھی نجات ملتی ہے اور غیر قوموں کو بھی نجات ملتی ہے۔ میرے عزیزو، غیر قوموں کو بھی خدا نے ایسے نہیں چھوڑ دیا ہوا، بلکہ وہاں پہ کہا ہے پوری دنیا سے جب اس نے پیار کیا، کہتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ یعنی جو ایمان لائے گا، جو یہ قدم بڑھائے گا، جو خدا کی طرف آئے گا، اس کے لیے ایمان کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور میرے عزیزو کہتا ہے کہ ان کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا اس نے۔ تو آج بھی ہم اس بات کو سیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ غیر قوموں کو بھی نجات کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے، یعنی ان کو بھی توبہ کی توفیق دی ہے، غیر قوموں کو بھی توبہ کی توفیق دی ہے۔ اور میرے عزیزو، آج ہمیں بھی جنہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی، ان کو بھی اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے اور توبہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھیں گے میرے عزیزو، یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ بے شک خدا نے غیر قوموں کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا ہے۔ آج کوئی بھی غیر قوم جو ہے وہ نہ گھبرائے، وہ نہ شرمائے، بلکہ یسوع مسیح کے قدموں میں آ جائے تاکہ اسے خوشحالی مل سکے، تاکہ اس کی جو زندگی ہے بدل سکے، تاکہ وہ دنیا داری کا فائدہ نہ سوچے بلکہ آسمان پہ جانے کا سوچے۔ کیونکہ میرے عزیزو، واحد خداوند یسوع مسیح ہے
जो आपको इस दुनिया के बारे में भी बताता है और आखिरत के बारे में बताता है, आपके मरने के बाद भी बताता है कि आपने किधर जाना है। और मेरे अजीजों, किसी बात में उसने शक में नहीं रखा हुआ, किसी बात में उसने धोखे में नहीं रखा हुआ, बल्कि साफ साफ कहा है, कहता मैं तुमसे सच कहता हूं, यानी हर बात उसने सच में कही है। इसी तरह हम देखेंगे कि ईमान का दरवाजा यानी अकूर की वादी के लिए उम्मीद का दरवाजा खुल गया। अकूर की वादी के लिए होशिया 2 बाब और उसकी 15वीं आयत को देखते हैं। यहां पे क्या लिखा है, और वहां से उसके ताकिस्तान उसे दूंगा और अकूर की वादी भी, ताकि वो उम्मीद का दरवाज़ा हो और वो वहाँ गाया करेगी जैसे अपनी जवानी के अयाम में और मुल्क मिस्र से निकल आने के दिनों में गाया करती थी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जहाँ पे खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, यहाँ पे कहता है ता बाखर खुदा इसराइल को बहाल करेगा, यानी खुदा उनको तसल्ली की बात बताता है। कहता है कि वो ताकिस्तान अता करेगा, उन्हें देगा। और मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं बनी इसराइल कौम को मिस्र से जब रिहाई दिलवाई, छुटकारा दिलवाया, वहां से निकाल के लेके आया, उनकी कैद से निकाला, गुलामी के घर से निकाला, और इसराइल को फिर से उसने क्या किया, बहाल किया। और इसी तरह तसल्ली दी उन्हें। कहता है कि मैं तुम्हें ताकिस्तान अता करूंगा, मुल्क कनान तुम्हें दूंगा। उसने मुल्क का वादा किया कि मैं तुम्हें मुल्क दूंगा। तो इसी तरह मेरे अजीजों, यहां पे उनको मुल्क दिया। और इसी तरह मेरे अजीजों कहता है अकूर की वादी, अलबत्ता लुगवी मैनों में मेरे अजीजों ये है कि मुसीबत की वादी, यानी अकूर की जो वादी थी, वहां पे जितने लोग थे या वो वादी पूरी को उसका नाम था कि मुसीबत की वादी थी। वो अबरानी में मेरे अजीजों अकूर का जो मतलब है वो अकन से लिया जाता है, मिलता जुलता है उसके साथ, क्योंकि मेरे अजीजों अकन को संसार किया गया था। अकन को वहां पे संसार किया गया था, उसके सारे खानदान को संसार किया गया था। और वो शख्स जो कि खुदा की नाफरमानी करके बनी इसराइल को मुसीबत में लाया, उसने मुसीबत में डाल दिया। और इसी तरह यशवा हम देखते हैं कि उसने कैसी मुसीबत में डाला। और वहां पे हम देखते हैं अकन है कौन था, लेकिन थोड़ा सा हम देखेंगे वहां पे यशवा 7वां बाब उसकी 24 और 26 आयत देखेंगे कि यहां पे वो कहता है कि मैं अकूर का लफ्ज जो है, यानी यहां पे हमें बताता है कि अकूर की वादी के लिए उम्मीद का दरवाजा मैं खोलूंगा। तब यशवा और सब इसराइलियों ने जारिया के बेटे अकूर को और उस चांदी और चादर और सोने की ईंट को और उसके बेटों और बेटियों को और उसके बैलों और गधों और भेड़ बकरियों और डेरे को और जो कुछ उसका था सब को लिया और वादी अकूर में उनको ले गए। और यशवा ने कहा कि तुमने हमको क्यों दुख दिया, खुदावंद आज के दिन तुझे दुख देगा। तब सब इसराइलियों ने उसे संसार किया और उन्होंने उनको आग में जलाया और उनको पत्थरों से मारा और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का एक बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक मौजूद है। तब खुदावंद अपने कहर शिद्दत से बाज आया, इसलिए उस जगह का नाम आज तक वादी अकूर है। यानी मेरे अजीजों, यहां पे इस वादी के बारे में बताया गया, यानी मुसीबत की वादी थी, लेकिन फिर भी उस
میرے عزیزو ایک شخص نے وہاں پہ گناہ کیا تھا، ایک شخص کے ساتھ اس کو جلایا گیا، اس کے سارے خاندان، بیل بکریاں، جو کچھ اس کا تھا، بیوی بچے، سب کچھ کو ایک ہی جگہ رکھ کے میرے عزیزو سنسار کیا اور جلایا گیا۔ لیکن میرے عزیزو یہاں پہ ہم جب اس میں دیکھتے ہیں ہوشیہ اس کی 2 باب کی 15ویں آیت میں، تو کہتا ہے اور وہاں سے ان کے تاکستان اسے دوں گا اور اکور کی وادی بھی، تاکہ وہ امید کا دروازہ ہو، اور وہ وہاں گایا کرے گی جیسے اپنی جوانی کے ایام میں، اور ملک مصر سے نکل کر آئے۔ میرے عزیزو یہاں پہ اس بات کو سیکھنا ہے کہ اس وادی کے جو لوگ تھے ان کے لیے پھر بھی یہاں پہ کہتا ہے کہ میں امید کا دروازہ کھولوں گا۔ وہ مصیبت کی وادی کے جو لوگ تھے، جس طرح کہ میرے عزیزو خود وہاں کے جو لوگ ہیں، اگر دیکھا جائے تو ساری جگہ مصیبت کی وادی تھی، جو وہاں پہ بستے تھے ان کو بھی اکور کے لوگ مانا جاتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو ایک شخص کا جو گناہ تھا اس کو سزا مل گئی، مگر اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی سزا مل رہی تھی، مگر خدا نے یہاں پہ کہا کہ میں اس وادی کے لیے، ان لوگوں کے لیے میں امید کا دروازہ کھولوں گا، میں امید کا دروازہ کھولوں گا، ان کو بھی دوں گا، ان کے لیے بھی رحم کروں گا۔ اور میرے عزیزو ایک شخص نے جو یہاں پہ کیا، گناہ کیا، لیکن میرے عزیزو یہاں پہ خدا پھر بھی اس کے لیے رحم کر رہا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی رحم کر رہا ہے۔ ادھر کی جو وادی ہے، مصیبت کی جو وادی، ان لوگوں کے لیے رحم کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ گایا کرے گی جیسے وہ ملک مصر سے نکل آنے کے تھے، جیسے وہ نکل کے آنے کے دور میں، جیسے مصر سے نکلے لوگ، وہاں پہ میرے عزیزو وہ گاتے تھے، زبور گا رہے ہوتے تھے، گیت گا رہے ہوتے تھے، خدا کی حمد و ستائش کر رہے تھے کہ خداوند نے ان کو رہائی بخشی ہے، خداوند نے ان کو چھٹکارا دیا ہے۔ تو میرے عزیزو اسی طرح ایمان کا دروازہ کیا ہو گیا ہے جی؟ کھل گیا ان کے لیے۔ ہم دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں اس کا 16واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں کیا لکھا ہے، کیونکہ میرے لیے وسیع اور کارآمد دروازہ کھلا ہے اور مخالف بہت سے ہیں۔ یعنی یہاں پہ پالوس کہتا ہے کہ میرے لیے کیا ہو گیا ہے؟ وسیع دروازہ۔ خدا نے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھول دیا ہے، لیکن مخالف بہت سے ہیں۔ یہاں پہ پالوس میرے عزیزو خدمت کرنے کے لیے سنہری موقع تھا اس کے پاس، وہ خدمت کر رہا تھا۔ آج بھی میرے پاس اور آپ کے پاس سنہری موقع ہیں خدمت کرنے کے۔ کہتا ہے کہ یہ احساس تھا کہ فی الوقت افسس میں مخالفت بہت ہے، یعنی اس علاقے میں مخالفت بہت تھی۔ آج بھی میرے عزیزو جب آپ خدمت کرتے ہیں تو دیکھیں پورے پاکستان میں آپ کے لیے مخالفت ہی مخالفت ہے۔ آپ کے لیے جہاں بھی آپ خدمت کریں گے مخالفت ہے، غیر قومیں قبول نہیں کرتی، لیکن پھر بھی مخالفت آپ کی کرتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو خدا غیر قوموں کو نہیں چھوڑتا، خود ان کے لیے بھی رحم کرتا ہے، ان کے لیے بھی ایمان کے دروازہ کھول دے۔ میرے عزیزو یہاں پہ افسس میں مخالفت بہت سے تھے، مخالفین بہت سے تھے وہاں پہ۔ اس جگہ پر مسیح خدمت کی کیسی لا تبدیل تصویر پیش کرتی ہے، یہاں پہ کیسی تصویر ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک طرف کانٹے ہیں، ایک طرف مخالفین ہے، ایک طرف مخالفت اس کی ہو رہی ہے افسس میں، لیکن میرے عزیزو کھیت پکا ہوا ہے، فصل پکی ہوئی تھی لیکن کھڑی نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف دشمن ہے، دوسری طرف دشمن جو ہے اسے روک رہے ہیں، دشمن جو ہے روکنے کے لیے جو میرے عزیزو بیدار ہے، کھڑے ہیں۔ آج بھی میرے عزیزو آپ کو نظر آتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ کرا رہی ہے، خدا کے بیٹوں کا انتظار کر رہی ہے کہ کہاں سے خدا کے بیٹے جائیں، جا کے ان کے لیے تسلی کا پیغام دیں، اور وہ جو میرے عزیزو سلامتی کا شہزادہ ہے اس کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ سلامتی پا سکے۔ آج بھی میرے عزیزو لوگ ترس رہے ہیں، آج بھی لوگ بہت سے خدا سے دور ہیں،
اور ابلیس سے میرے عزیزو مار کھا رہے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو کھیت پکے ہوئے ہیں، غیر قومیں تیار ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ کوئی انہیں کلام بتائے، کوئی انہیں سچی بات بتائے، انہیں کوئی امید کی بات بتائے، انہیں کے لیے امید کے دروازے کھل جائیں۔ لیکن میرے عزیزو آج ضروری ہے آپ کو نکلنا، آج ضروری ہے اپنے میرے عزیزو جو ہم نے اپنی چار دیواری سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اپنے کمیونٹی سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے محدود کر دیا ہے، چرچوں میں خدمت محدود ہے، لیکن ہم نے خدا کو محدود کر دیا ہوا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے کیسی لا تبدیل تصویر نظر آتی ہے ہمیں، لیکن میرے عزیزو خدا محدود نہیں ہے، خدا لامحدود ہے۔ جب خدا لامحدود ہے تو آپ لوگوں نے خدمت کو کیوں محدود کیا ہوا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ کہتے ہیں ان کے خدمت کے وسیلہ سے غیر قوموں کے لیے دروازے کھل گئے، مگر میرے عزیزو آج آپ کو اپنے منہ کے دروازے کھولنے ہیں۔ یہاں پہ میرے عزیزو فصل پکی ہے، دشمن بہت ہے، ان کے بیدار کھڑے ہیں، وہ ہر ممکن طریقے سے ان کو روک رہے ہیں، روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزو یہاں پہ میرے عزیزو ان کی جو کہ طریقے سے تفریق ڈالتے ہیں، ان میں تفریق ڈالتے ہیں، ان میں مخالفت کرتے ہیں، کمر بستہ ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں گھبراتے میرے عزیزو۔ پولس رسول پھر بھی نہیں تھا گھبراتا، پھر بھی وہ کلام سناتا تھا، پھر بھی وہ جاتا تھا، وہ بیعت بھی کھاتا تھا، مار بھی کھاتا تھا، قید میں بھی جاتا تھا، لیکن میرے عزیزو اس نے خدمت کو پیچھے نہیں ہٹا۔ خدمت کی وجہ سے، بائبل کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹا، انجیل کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ وہ انجیل کو لے کے آگے آگے بڑھتا گیا، اور اس کے لیے خدا نے دروازے کھولے۔ ہم دیکھتے ہیں دوسرا کرنتھیوں 2 باب اس کی 12ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ اور جب میں مسیح کی خوشخبری دینے کو ترواس میں آیا، اور خداوند میں میرے لیے دروازہ کھل گیا۔ یعنی کہتا ہے کہ جب میں مسیح کی خوشخبری اپنے یعنی خداوند کا کام جب کر رہا ہوں، اور جب میں مسیح کی خوشخبری دینے کو ترواس میں آیا، تو وہاں پہ اس کے لیے میرے عزیزو خداوند نے کیا کر دیا؟ دروازہ کھول دیا، خدمت کا دروازہ کھول دیا۔ آج بھی میرے عزیزو جب آپ قدم بڑھائیں گے، جب آپ کسی قبیلے کا، کسی قوم کا تعین کریں گے کہ ہم نے ان میں کلام سنانا ہے، اس قوم میں، اس قبیلے میں، ان لوگوں میں، تو میرے عزیزو جب آپ پہنچیں گے وہاں پہ، تو آپ کے لیے خدا ان دروازے کھول دے گا، ان کے لیے دروازے کھولے گا، ان کے لیے ایمان کے دروازے کھل جائیں گے، تاکہ وہ یسوع مسیح پہ ایمان لے کے آ سکے۔ آپ نے یسوع کا جو ایمان ہے، یسوع کی جو تعلیم ہے، خوشخبری کی تعلیم ہے، وہاں تک پہنچنا ہے، تاکہ ان کے اندر ایمان پیدا ہو سکے، تاکہ اس ایمان میں وہ بڑھ سکیں۔ اسی طرح وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ وہاں پہ بھی خدا نے ایمان کے دروازے کھولے ان کے لیے۔ 4 باب کی 3 آیت، اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی دعا کیا کرو کہ خدا ہم پر کلام کا دروازہ کھولے، تاکہ میں مسیح کے اس بھید کو بیان کر سکوں جس کے سبب سے قید میں ہوں۔ میرے عزیزو پولس رسول یہاں پہ کہتا ہے کلسیوں 4 باب میں کہ خدا نے کلام کے دروازے ہمارے لیے کیا کر دے جی؟ کھول دے۔ یہاں پہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے کیا کرو؟ کہتا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے دعا کیا کرو کہ خدا ہم پر کلام کے دروازے کھول دے۔ میرے عزیزو آپ آج اس بات کے لیے دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے خدا کلام کے دروازوں کو کھولے۔
آج کلام کے دروازے بند ہو چکے ہیں، کیوں کہ ہم آپس میں ہی لڑائی کرتے رہتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ابتر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، یہ روح جب ان میں آئی تھی شاگردوں میں، تو یسوع مسیح نے ان کے پاؤں دھونے شروع کر دیے تھے تاکہ ان کے اندر سے یہ روح نکل جائے۔ تو آج بھی میرے عزیزو، ہمیں ایک دوسرے کے تابع رہنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو اونچا، ایک دوسرے کو کمتر نہیں سمجھنا، بلکہ ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، کیونکہ جس کے پاس کلام ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، یہاں پہ اس بات کو سیکھنا ہے، جاننا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کلام کا دروازہ کھولے تاکہ میں مسیح کے بھید کو بیان کر سکوں، اس بھید کو مجھ پہ وہ کھول سکے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پہ اس بات کو سیکھنا ہے، آدموں کے لیے دعا کرو، کہتا ہے کہ دعا کرو اور میرے ساتھ روم میں ہے۔ غور کریں کہ یہ کتنی خوبصورت بات نظر آ رہی ہے یہاں پہ۔ وہ لوگ جو تھے اپنی قید میں جو ہے اس رہائی کے لیے دعا نہیں کروا رہے کہ ہمیں اس قید سے ہم نکل جائیں یا اس قید سے باہر نکل جائیں، نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں، اپنی قید کی ان کو فکر نہیں ہے، اپنی جو رہائی کی فکر نہیں ہے، جو قید میں تھے رہائی کی فکر نہیں ہے، بلکہ ان کو یہ فکر ہے کہ کہیں ایک کلام کا دروازہ نہ بند ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ وہ اپنے لیے کلام کے دروازے کھلوا رہے تھے۔ تو آج ہم کہیں اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو جائے ہمارے ساتھ، کوئی جیل میں جانا پڑے یا تھانے میں جانا پڑے، تو میرے عزیزو، ہمارے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ہمارے کانوں کے دروازے، آنکھوں کے دروازے، سارے دروازے بند، اور ہم صرف یہی سوچ رہے ہیں کدوں باہر نکلیں گے۔ تو یہاں پہ یہ اس بات کو نہیں دیکھ رہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا کرو کہ ہمارے اوپر خدا کلام کے دروازوں کو کھول دے۔ تو آج میرے کلام کے دروازے کھلوائیں اپنے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کے جو کلام کے دروازے ہمارے اوپر کھل جائے، مسیح کا اس بھید کو بیان کر سکو جو پولس رسول چاہتا ہے کہ خدا اس کے لیے دروازے کھول دے۔ اور میرے عزیزو، اس میں ہمارے لیے کتنی اہم سبق نظر آتا ہے، کتنا اہم سبق نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ ہمیں سبق نظر آتا ہے کہ خطرہ بھی ہے، یعنی خطرہ بھی ہے اور سبق بھی ہے۔ کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے لیے مسیح خدمت کے دروازے خود نہ کھولیں، کئی بار خود ہی کھول لیتے ہیں، یعنی بہت سے ایسے خادمین ہیں، بہت سے ایسے خدمت گزار لوگ ہیں جو خدمت کرتے ہیں، وہ اپنے لیے خود ہی دروازے کھولتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے خدا تو میرے لیے مان کے دروازے کھول، تو میرے لیے خدمت کے دروازے کھول، لیکن میرے عزیزو، جب وہ خود دروازے کھول بیٹھتے ہیں، وہ خود میرے عزیزو دروازے کس طرح کھولتے ہیں؟ ایک کلک مار دینے، بس کمپیوٹر تے بیٹھے ایک کلک مار دینے، اینج سامنے کوئی نہ کوئی مشن نظر آ جاتی ہے، گوریاں دی مشن، اینج کلک مار دینے، اپنے دروازے کھول بین دینے۔ وہ دروازے جو کھلتے ہیں ان کے لیے، تو وہ پھر میرے عزیزو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ خطرے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ کیسے؟ کہ وہ بدعتی کلیسیوں کے جو تعلیم ہے ان کے دروازے کھول بیٹھتے ہیں، بدعتی ان کلیسیوں سے ان کے تعلقات ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کو یہ نہیں ہوتا کہ تعلیم کیا دے رہے ہیں، تعلیم کیا سکھانی ہے، ہمیں اس تعلیم پر قائم رہنا ہے جو ابتدائی تعلیم ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ان کے لیے وہی دروازے کھل جاتے ہیں جو بدعتی تعلیم ہوتی ہے، جو کلام سے ہٹ کے تعلیم ہوتی ہے۔ وہ اپنے لیے جو میرے سے دروازے کھولتے ہیں، خود کے لیے اور کلیسیا کے لیے، وہ جہنم کے دروازے کھول بیٹھتے ہیں۔ ایک کلک مار دینے بس، اور ریسرچ کر دینے، وین دینے کوئی مشن چنگی لب گئی سانو، بس اسی میں ہی میرے عزیزو وہ اپنے لیے بدعت کے دروازے کھول بیٹھتے ہیں۔ آج میرے عزیزو، یہاں پہ ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے کہ مگر اس خطرے سے بچنا چاہتے ہیں، اگر کوئی بچنا چاہتا ہے، تو اگر خدا ہمارے لیے دروازے کھولتا ہے تو وہ بہتر ہے،
وہ سب سے بہتر بات ہے کہ خدا ہمارے لیے دروازے کھولے. آپ کہیں کہ اے خداوند تو میرے لیے خدمت کے دروازے کھول. یہ نہ ہو کہ اسی خود ہی نیٹ تے ریسرچ کر دے رہی ہے اج ویندے رہی ہے اج ویکھیے ویکھن دے بعد ایک کلک ماریے گورے نال سیٹنگ. لیکن آج میرے عزیزو دنیا میں بہت بری بری قسم کی تعلیم ہے, بہت بری بری قسم کی تعلیم ہے, جو نہیں چاہتے کہ انجیل اور کلام کے مطابق زندگی گزاری جائے. وہ نہیں چاہتے کہ یسوع کا کفارت نظر آئے. وہ نہیں چاہتے کہ یسوع کی پرستش ہو سکے, یسوع ہی کفارہ دینے والا ہے. بلکہ وہ بدعتی لوگ جو ہیں طرح طرح کی تعلیمیں ہیں, طرح طرح کی تعلیموں کے جھونکوں میں لوگ پھرتے ہیں, اور اسی طرح وہ اپنے لیے میرے عزیزو جہنم کے دروازے کھول بیٹھتے ہیں. اسی طرح میرے عزیزو جاننے کی ضرورت ہے تو یہ جاننے کہ وہ آگے آگے چل رہا ہے. اس بات کو دیکھیں کہ جب خداوند آپ کے لیے خدمت کے دروازے کھولے گا تو پھر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میرے آگے آگے یسوع مسیح چل رہا ہے, میرے لیے رستے کھول رہا ہے. آپ کہیں کہ یسوع میرے آگے چل, میرے لیے رستے کھول تاکہ میں خدمت کروں تو تیری مرضی کے مطابق تو میرے لیے خدمت کے دروازے کھول. ہم پورے اعتماد کے ساتھ ان دروازوں میں داخل ہو سکیں گے. ان جو یسوع دروازے کھولے گا, جو خدا دروازے کھولے گا, تو ان میں ہم ایمان کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ داخل ہوں گے. ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا, ہمیں کوئی بدعتی تعلیم نہیں ملے گی, بلکہ جب خدا سکھائے گا, خدا کا کلام پھیلایا جائے گا تو بدعت نہیں ہوگی, بلکہ خدا خود ایمان کے دروازے کھولے گا. خدا خود ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ کرائے گا جو روح اور سچائی سے پرستش کرنے والے ہوں گے, جو پاک روح کی رہنمائی میں چلنے والے ہوں گے. اور اسی طرح میرے عزیزو آج ہمیں ہر میسیج میں, ہر جو میسیج سناتے ہیں اس میں خدا کے پاک روح کی رہنمائی کی ضرورت ہے میرے عزیزو. اسی طرح اس بات کو سیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں پر اعتماد کے ساتھ ان دروازوں میں داخل ہو سکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے لیے خود دروازے کھولتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں ہے. اگر ہم خود ہی دروازے کھول لیں, آپ پہ ہی خدمت, آپ پہ ہی سب کچھ, آپ پہ ہی میرا جی پوجی, آپ پہ ہی میرے بچے جیڑ, تو آپ پہ ہی ہم سب کچھ بنتے جاتے ہیں, آپ پہ میں پادری, آپ پہ میں بشپ ہاں, آپ پہ ہی سب کچھ ہاں, تو سارا کچھ ون مین شو ہو جانے ہیں. اسی طرح میرے عزیزو ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ کہتا ہے کہ اگر ہم خود ہی دروازے کھولتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں ہے وہ ہوگا, ہمیں یقین نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ہم خداوند کی مرضی اور ارادے کے مرکز میں نہ ہوں, اس میں مرکز میں یقین کے ساتھ نہیں ہو سکتے. ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی اور ارادے کے مرکز میں ہیں یا نہیں ہیں. ممکن ہے کہ بہت جلد ہمیں جسمانی ذرائع کے طرف جھکنا پڑے گا. اگر ہم خود دروازے کھولیں گے, خود ان کے پیچھے بھاگیں گے, خود کلک مار مار کے انہوں نے پیچھے لگے رہیں گے, گوریاں دے پیچھے لور لور پھریں گے, تو پھر میرے عزیزو ہمیں ان انسانی ذرائع کے آگے جھکنا پڑے گا. تو اسی طرح تاکہ خداوند کے اس منبع کے جو کام ہے وہ رک سکتا ہے, خدا کا جو کام ہے رکے گا, کیونکہ ہم انسانوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں, خدا کو خوش نہیں کرتے. جب خدا آپ کے لیے دروازے کھولے گا, جب آپ خدا آپ کے ساتھ ہوگا, تو پھر آپ خدا کی بندگی کریں گے, خدا کو خوش کریں گے, خدا کو سجدہ کریں گے. پھر کسی انسان کے آگے آپ کو جھکنا نہیں پڑے گا, پھر کسی انسان کے آگے آپ کو یہ کہنا نہیں پڑے گا میرے اخراجات اٹھاؤ, بلکہ خدا خود آسمان سے آپ کے لیے مہیا کرے گا. اسی طرح میرے عزیزو پالوس رسول کی خاص درخواست ہے یہاں پہ, وہ یہ کہتا ہے کہ خدا ہم پر کلام کے دروازے کھولے. کہتا ہے تاکہ میں مسیح کے اس بھید کو بیان کر سکوں, اس بھید کو بتا سکوں, اس بھید کو بتا سکوں جس کے سبب سے میں قید میں ہوں. تو میرے عزیزو آج ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم انجیل کی خاطر کتنے دن تک قید میں رہتے ہیں, کتنے سالوں میں قید میں ہیں. اور میرے عزیزو ہم کوئی قید میں جاتے ہیں انجیل کی خاطر؟ کیونکہ میرے عزیزو جب آپ غیر قوموں میں بات کریں گے تو میرے عزیزو اس منہ کو کھولیں گے تو پھر ان کے لیے ایمان کے دروازے کھلیں گے. اسی طرح مسیح کے بھید کا مطلب میرے عزیزو کلیسیا ہے, کلیسیا ہے اور غیر قوموں کے لیے کلام کا دروازہ کھولنا ہے. یہ جو بھید تھا وہ یہی چاہتا تھا کہ میں کلیسیا کے لیے, پالوس کہتا ہے کلیسیا کے لیے اور غیر قوموں کے لیے کلام کا دروازہ کھولنا ہے. اور خاص کر اس کا یہ پہلو
ہے کہ جس کا بیان ان الفاظ میں وہ کرتا ہے کہ مسیح غیر قوموں کے لیے انجیل کا خاص پہلو بتاتا ہے۔ یہاں پہ پالوس رسول کے سپرد کیا گیا تھا، اسے غیر قوموں سے چنا گیا تاکہ وہ غیر قوموں کے لیے کلام کو سنا سکے، تاکہ وہ غیر قوموں کے لیے درد رکھ سکے۔ اسی طرح میرے عزیزو اس بات کو سیکھنا ہے کہ پلوس کے سپرد کیا گیا کہ اس کی منادی کرے۔ اس نے دلیری کے ساتھ منادی کی ہے، دلیری کے ساتھ غیر قوموں میں گیا ہے، دلیری کے ساتھ غیر قوموں کو اس نجات کا، تاکہ غیر قوم جو ہے نجات پا سکے، جس طرح یہودی اور اسی طرح اس دور کے میرے عزیزو جو لیڈر تھے بالآخر کامیاب ہوئے۔ یعنی میرے عزیزو وہ نجات کے لیے کر رہا تھا، لیکن یہودی اور اسی وجہ سے جو لیڈر تھے بالآخر اس کامیابی کو دیکھ رہے تھے، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ وہ لیڈر جو تھے اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے کہ اس کو قید میں میرے عزیزو اسے قید کی حیثیت میں روم میں بھیج دیا، اسے روم میں بھیجا گیا قیدی کر کے، کیونکہ وہ ان میں کلام سناتا تھا، ان میں دلیری سے کلام سناتا تھا۔ غیر قوموں کے لیے خدا نے دروازے کھولے، لیکن میرے عزیزو پہلے انہوں نے دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائی، پھر دروازے کھلے ایمان کے ان کے لیے، غیر قوموں کے لیے۔ بعض لوگ تعلیم دیتے ہیں کہ میں تھا، یعنی جب وہ قید میں جانے والا تھا اس وقت اس پہ بیان کیا گیا ہے، لیکن میرے عزیزو اسی سبب سے وہ قید خانہ میں خطوط پر بہت زور دیتے ہیں، اس خط پر بہت زور دیتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ وہ انجیل کے اور نئے نامے کی دوسری جو کتابیں ہیں اس کی اہمیت کھونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو وہ اسی طرح ان کی اہمیت جو ہے وہ اسی طرح برقرار ہے۔ لیکن اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس بھید کی منادی اس کی اس میں قید میں گیا ہے وہ تھی، اس لیے وثوق سے وہ کہتا ہے، وہ جانتا تھا کہ اس بھید کو جو ہے یہ بھید اس پر ظاہر ہو، اور قید میں ہونے سے جو منکشف ہوا اور اس پر ظاہر کیا خدا نے، اور یہ کہا جب ظاہر کیا اور بتایا گیا کہ اس کے امان کے جو میرے عزیزو غیر قوموں کے لیے دروازے کھل گئے۔ ایک اور ہم دروازہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا کہتا ہے، ایمان کا دروازہ کھول دیا اس نے۔ ہم مکاشفہ دیکھیں کہ 3 باب اس کی 8 آیت میں، یہاں پہ بھی دروازہ خدا کھولتا ہے۔ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ میرے عزیزو یہاں پہ وہ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے، بتاتا ہے کہ میں نے تیرے کاموں کو جانتا ہوں، کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ آج بھی میرے عزیزو ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، جیسے بھی ہم کام کر رہے ہیں، سب کاموں کو وہ جانتا ہے، ہمارے ہر کام کو جانتا ہے، ہمارے ہر فعل کو جانتا ہے، ہماری ہر سوچ کو جانتا ہے۔ ہم جتنی بھی محنت کریں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں، کوئی بات بھی اس سے چھپی نہیں ہے۔ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ آیا ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی شان اور شوکت کے لیے کر رہے ہیں، یا اپنا صرف دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، یا خدا کے لیے کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو جب آپ خدا کے لیے کریں گے تو پھر پالوس رسول کی طرح ہمیں قید میں بھی جانا پڑے گا، پھر ہمیں قید میں بھی ہوں گے، پھر ہمیں قیدوں میں بھی، جیلوں میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، کیونکہ جب ہم اس پیٹرن پر کام کریں گے تو پھر میرے عزیزو پھر قانون جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ قانون کی بات نہیں نظر آئے گی، بلکہ ہمیں وہاں پہ خدا کے قانون کو پھر عمل میں لانا پڑے گا۔ تو یہاں پہ وہ یہ کہتا ہے، خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول دیا ہے، کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کیونکہ یسوع جب آپ کے لیے دروازے کھولے گا، جب یسوع مسیح آپ کے لیے خدمت کے دروازے کھولے گا، کوئی دنیا کا بندہ، کوئی دنیا میں ایسا انسان،
कोई माई का लाल आपके उस दरवाजे को बंद नहीं कर सकता, क्योंकि खुदावन जब खोलता है उसके खोलने को कोई बंद नहीं कर सकता, उसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, यहां पे लिखा है। इसी तरह कहता है कि देखो, कहता है आगे कि कोई उसे बंद नहीं कर सकता, कि तुझ में थोड़ा सा, कहता थोड़ा सा, यानी थोड़ी सी हिम्मत है, थोड़ा सा तेरे में गैरत है, थोड़ा सा तू कुछ कर सकता है, थोड़ी सी तू हिम्मत कर सकता है, अपने इस मुंह को गैर कौमों के लिए खोल सकता है, तो खोल तो सही। कहता है यहां पे थोड़ा सा, कहता है कि तुझ में थोड़ा सा और थोड़ा सा जोर, यानी थोड़ा सा जोर मार, गैर कौमों के थोड़ा जोर तो मार। इस क्योंकि कलाम में लिखा हुआ एक जगह पे इसी मकाशफा में ही कहता है ज़बा किया हुआ बर्रा ही कुदरत दौलत हिकमत ताकत और इज्जत और हिकमत, और यानी ताकत भी, यानी जोर ताकत से लगेगी ना। यहां पे कहता है थोड़ा सा जोर है, और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आज हमें इनकार नहीं करना, गैर कौमों के सामने इनकार नहीं करना, गैर कौमों के सामने मुंह खोलना है तो फिर ही उनके लिए ईमान का दरवाजा खुल जाएगा, क्योंकि यही बात हम सीख रहे हैं। यहां पे कहता है खुदावन फिलदिफिया की कलीसिया को ये उनकी तारीफ कर रहा है। यहां पे खुदावन फिलदिफिया की कलीसिया की जो तारीफ करता है, क्यों करता है? इसीलिए कहता है कि मैं जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। आज पाकिस्तान की कलीसिया के भाई कामों को वो जानता है, तो मेरे अजीजों वो कहता है कि मैंने तेरे लिए दरवाजा खोल दिया है। आए पाकिस्तान की कलीसिया, मैंने तेरे लिए दरवाजा खोल दिया है। और इसी तरह कहता है खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। आपकी खिदमत जो आप पूरे पाकिस्तान में जिस मर्जी कोने में जाके करें, आपकी खिदमत को कोई बंद नहीं कर सकेगा। मेरे अजीजों जोर मारे, कहता अगर तेरे में थोड़ा सा जोर है तो तू हिम्मत तो कर, तो मैं तेरे लिए दरवाजा खोला, बंद नहीं कोई भी कर सकता। कहता मेरे खोले कोई नहीं बंद करेगा। फिर कहता है फिलदिफिया का जो मेरे अजीजों मतलब है बरादराना मोहब्बत, यानी बरादराना मोहब्बत, वहां के मुकद्दसीन जो थे वफादार रहे हैं, वो नेक कामों में सरगर्म रहे हैं, उनकी इंसानी कमजोरियों में वो खुदावन पर भरोसा रखे रहे हैं। तो मेरे अजीजों आज भी आप में भी कमजोरियां हैं, मुझ में भी कमजोरियां हैं, लेकिन मेरे अजीजों वो फिर भी खुदावन पर भरोसा किए रखे हैं। आज आप भी खुदावन पर भरोसा रख के पाकिस्तान के उन हदों में जाएं जहां पे अभी तक कोई खादम नहीं पहुंचे, जहां पे कोई खिदमत नहीं पहुंची, जहां पे गैर कौम में उन कबीलों में, उन जो कबीले हैं उन कबीलों तक कलाम नहीं पहुंचा, दूसरी कौमों के कबीलों में कलाम नहीं पहुंचा, वहां पे जाएं, आपके लिए दरवाजे खोल दिए। यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने तेरे लिए दरवाजा खोल दिया है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। अगर थोड़ा सा तुझ में जोर है तो तू कर तो सही, मेरे कलाम पर अमल कर। और कहता है कि मेरे नाम की खातर, कहता है मेरे नाम का इनकार नहीं करना तूने। तो मेरे अजीजों इसी तरह यहां पे नतीजा ये हुआ कि उन्होंने सच्चाई को अपनी जिंदगियों में अलमिया कायम कर लिया। कहता है सच्चाई से वाकिफ हो जो तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। उस सच्चाई को अपने अंदर ले ले मेरे अजीजों, उसकी सच्चाई को ले ले। वो सच्चाई खुद है यीशु मसीह, खुद है खुदा का बेटा। इसी तरह कहता है उन्होंने मसीह के नाम का इनकार नहीं किया। आज मेरे अजीजों थोड़ी सी भी बात आपको कोई नजर आए, आप इनकार करके बैठ जाते हैं। कोई जरूरत नहीं इनकार करने की। रोटी खुदा ने देनी है, रिज़्क खुदा ने देना है, नौकरी खुदा ने देनी है, सब कुछ उसने देना, जिंदगी उसने देनी है, सब कुछ उसने देना है। तो फिर इन इंसानों की गुलामी आपको करने की जरूरत नहीं है, खुदा की गुलामी करें मेरे अजीजों। फिर इसी तरह कहता है यहाँ पे लिखा नतीजा, उनके सामने उनकी जिंदगियां जो थी सच्चाई में कायम थी, उन्होंने मसीह का इनकार नहीं किया, इसलिए कि खुदावन ने उनके सामने मौका रखा है, मौका दे दिया है उनको, मौके का एक दरवाजा खोल दिया है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता।
कोई आपकी खिदमत को रोक नहीं सकता। आप जहां भी जाना चाहते हैं जाएं, जिस कौम में जाना चाहते हैं जाएं, जिस कबीले में आप जाना चाहते हैं जाएं, क्योंकि अमान का दरवाजा गैर कौमों के लिए उस वक्त से खुला पड़ा है। उस वक्त जब से पलूस और सलास खिदमत करते थे, जब से कलीसिया ने काम शुरू किया है, जब से पाक रूह दे दिया है, उसने दुनिया में मददगार दे दिया है, उस वक्त से दरवाजे खुल चुके हैं। लेकिन आज हमें मदूद किया जाता है, जबकि खुदा लामदूद है, हमें मदूद किया जाता है। तो इसी तरह आपको मदूद होने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुल के जहां मर्जी आप कलाम सुनाएं और खुदा आपके साथ है। और कहता है यहाँ पे मेरे अजीजों, कहता है कि पलूस रसूल ने कलीसिया को जमा किया और उनके सामने बयान किया, और कहता है उनकी मार्फत, खुदा ने हमारी मार्फत क्या किया है, उनको सारा कुछ बयान करता है। कहता है कि गैर कौमों के लिए ईमान का दरवाजा खोल दिया है। हमारा खुदा कितना मेहरबान खुदा है। आज मेरे इस बात को जाने कि मेरा और आपका खुदा कितना मेहरबान खुदा है, जो गैर कौमों की भी फिक्र करता है, गैर कौमों के लिए भी अपने आप को दे दिया। उसने सलीब पे जान दे दी, उसने अपना कफारा दे दिया है, उसने वो ज़िबा हो चुका है। इसलिए मेरे अजीजों, हर गैर कौम के लिए, जो कि मेरे अजीजों जो खुदा को नहीं मानते, उनके लिए भी मेरे अजीजों ईमान का दरवाजा खोल दिया है उसने। फिर कहता है आगे मेरे अजीजों, कहता है और पलूस के को चुना, फिर गैर कौमों के लिए उसने खिदमत की, इसलिए कि सारे रास्ते खोल दिए उसने। मेरे अजीजों, कोई रास्ता आज बंद नहीं है मेरे अजीजों। कोई भी आज कानून आपको रोक नहीं सकता। कोई भी कानून ये नहीं कह सकता कि आप बाइबल ना पढ़ो। आप जरूर पढ़े, क्योंकि मेरे अजीजों इस आखिर जमाने में आपके साथ अदावत रखी जाएगी, आपके साथ अदावत होगी। क्योंकि कहता है कि मेरे नाम से लोग तुमसे अदावत रखेंगे, क्योंकि ये अदावत यीशु ने पहले से आपको कहा हुआ है। तो फिर क्यों घबराते हैं, फिर क्यों अपने आप को शर्माते हैं? मालिकों का मालिक है मेरे। आज कोई गैर को माने या ना माने, लेकिन खुदा मालिकों का मालिक है मेरे अजीजों। इसी तरह वो हर गैर मसीह की फिक्र करता है। हर गैर मसीह के लिए वो अपनी जान दी है। हर गैर मसीह के लिए मेरे अजीजों उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया है, ताकि कहता है ताकि हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यानी वो किसी की भी हलाक करनी चाहता, हर एक इंसान की वो चाहता है तौबा तक नौबत पहुंचे, तौबा करे। और इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा ने अपने बेटे की कुर्बानी के वसीला से ये नजात बख्श दी है। ये उसने दरवाजा खोल दिया है, ईमान का दरवाजा खोल दिया है। आज मेरे अजीजों अपने आप को देखें कि मैं कितनी कौमों में, कितने कबीलों में जा रहा हूं। मेरे अजीजों, आज ये ना बात हो अन्ना वंडे शरीरियां पहुंचो अपने सिर्फ अपनों को आप कलाम ना सुनाएं, बल्कि गैर कौमों तक भी जाके कलाम सुनाएं। क्योंकि मेरे अजीजों अपने जो हैं वो सब कुछ जानते हुए भी फिर भी गुनाह करते हैं, फिर भी वो गुनाह में फंसे रहते हैं, फिर भी वो उसमें से अपनी मस्ती में से निकलना नहीं चाहते। लेकिन मेरे अजीजों आज उनकी भी फिक्र करें जिनकी पलूस रसूल ने फिक्र की, खुदा ने फिक्र की। आप भी वही दिल रखें जो खुदा का दिल है, जो खुदा ने उनके दिल को चेंज कर दिया है। आपके दिल को भी खुदा चेंज कर देगा। इसी तरह मेरे अजीजों खुदा का शुक्र करते हैं और खुदावंद आपको बरकत दे, आपको सलामती बख्शे, आपके खानदानों की हिफाजत करे, आपको बरकत दे। और मेरे अजीजों कभी भी ना घबराएं, कभी भी ना शर्माएं, क्योंकि मेरे अजीजों अंजील के लिए अगर आप शर्माना शुरू हो गए तो फिर अंजील दुनिया के कोने कोने तक नहीं जा सकती। उसका वादा है कि जाओ खलक के सामने, यहाँ सिर्फ एक ही कलोनी से अपनी कलोनी फिरते रहते हो, नहीं, पूरी खलक के सामने जाएं। आज मेरे अजीजों मदूद ना हो, लामदूद हो जाए। खुदा लामदूद है, आप भी लामदूद हो जाए। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आमीन।